اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطيبا لقلوبهم على قولين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک و شاورہم فی الامر پہ دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ صحابہ سے مشورہ کیا کریں، صحابہ سے رائے لیا کریں. تو یہ وشاورہم فی الامر کا جو حکم ہے تو یہ امر جو ہے وجوب کے لیے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات لازم تھی کہ مشورہ کریں، یا یہ امر استحباب کے لیے ہے، یعنی تاکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خوشی ہو کہ بھی اللہ کے نبی نے ہمیں اتنا عزت بخشی ہے کہ ہم سے مشورہ لیتے ہیں. تو اس میں دو قول ہیں فقہاء رحمہم اللہ کے نزدیک. بعض فقہاء رحمہم اللہ تو فرماتے ہیں کہ واجب ہے، اور بعض فقہاء رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے اپنے پاک پیغمبر کو خبر عطا فرما دیتے ہیں، لہذا ان پر مشورہ کرنا واجب تو نہیں، البتہ درجہ استحباب میں ہے تاکہ صحابہ کے دل جو ہیں وہ خوش رہیں، مطمئن رہیں، اور آپ کی امت کو تعلیم حاصل ہو کہ ہم نے ہر معاملے میں خاص طور پر جو معاملات مہمہ ہوتے ہیں ان میں مشورہ لینا ہے. اب فرماتے ہیں وقد روى الحاکم فی مستدرکہ انبانا ابو جعفر محمد بن محمد البغدادی قال حدثنا یحییٰ ابن ایوب اللاف بمصر قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال انبانا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله تعالی وشاورهم فی الامر قال ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما ثم قال صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں
کہ جیسے امام حاکم نے مستدرک حاکم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ نقل فرمایا کہ اللہ نے جب حکم دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وشاورہم فی الامر، تو مقصد یہ تھا کہ قال ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، یعنی اللہ کا حکم یہ تھا کہ آپ ان دونوں سے مشورہ لیا کریں، حضرت ابو بکر سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، چونکہ ان دونوں کا مقام جو ہے بہت بڑا بلند ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا وزیر آیا فی الارض ابی بکر و عمر، دنیا میں زمین پر میرے وزیر جو ہیں ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، تو محدثین نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں شمائل ترمذی میں یا اور روایات میں جہاں حضور پاک کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا، حضور کی شکل مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی قامت مبارک، تو صرف چند ایک صحابہ ہیں جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے، حالانکہ لاکھوں صحابہ حضور کو دیکھنے والے تھے۔ تو وجہ اس کی محدثین نے یہ لکھی ہے کہ ادب، احترام اور عظمت کا یہ عالم تھا کہ ہر صحابی کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آنکھ اٹھا کے حضور کو دیکھے، بلکہ سب ادب کے ساتھ ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ انما علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، یعنی پرندہ آپ حرکت کرنے والی چیز پہ تو نہیں بیٹھے گا نا، مانا یہ ہے کہ پرندے بیٹھ جاتے سمجھتے تھے کہ ان میں تو روح ہی نہیں ہے، ایسے ہم بغیر حرکت کے ستون بن کے بیٹھ جاتے تھے ادب سے۔ تو صحابہ کہتے ہیں صرف یہ خوش نصیب ہیں دو صحابہ، سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کانا ینظران الیہ وکان ینظر الیہما، یہ دونوں حضور کے چہرے پر نظر ڈالتے تھے اور حضور بھی ان کی طرف دیکھتے تھے اور حضور ان کو دیکھ کے تبسم فرماتے تھے، یعنی حضور کا چہرہ دیکھنا، حضور پاک سے کھل کے بات کرنے کا اگر کوئی مقام تھا تو ابو بکر و عمر کو تھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو حضرت ابن عباس تو فرماتے ہیں گویا اس آیت میں حکم ہی یہ ہے کہ آپ ان دونوں سے مشورہ کریں، وشاورہم فی الامر، یعنی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور مفسر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے علی شرط الشیخین، یعنی امام بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر نہیں فرمایا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث بخاری میں اور مسلم میں ہو، یہ بات ضروری نہیں ہوتی۔ اصل بہت ساری صحیح احادیث مبارکہ ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں ذکر نہیں فرمائی۔ تو بہرحال اصل بات وہ ہوتی ہے کہ سند کی صحت کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھی رجال جو ہے رجال الصحیحین ہیں، رجال جو ہے رجال الشیخین ہیں، اور شروط صحت جو ہیں وہ شروط شیخین پائے جاتے ہیں، تو وہ حدیث چاہے کسی کتاب میں بھی ہو الحمدللہ حدیث مبارک صحیح ہوتی ہے اور اس پر آدمی کو عمل کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ رَوَاهُ الْكَلْبِيُّ النَّبِيُّ صَالِحٌ ابن عباس قال نظرت بي ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وكان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي المسلمين۔ اب اسی طرح فرماتی ہیں کہ کلبی نے ابی صالح سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ شاورہم فی الامر نزلت فی ابی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت ابی بکر اور عمر کے بارے میں اتری ہے، کیونکہ حضور حضرت ابی بکر اور حضرت عمر جو ہیں وہ حضور کے حواری تھے۔ حواری جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، انہوں نے پوچھا تھا قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین وہ تھے جو اصحاب عیسیٰ علیہ السلام تھے خاص۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر جو ہیں یہ بھی رسول اللہ کے حواریین میں سے تھے اور حضور کے وزیر تھے، وہ ابوی المسلمین اور مسلمانوں کے لیے بطور باپ کے تھے، یعنی روحانی باپ جو ہیں اس طرح ان کا مرتبہ تھا۔ وقد روى الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن شهر بن حوشب بن عبد الرحمن بن غنم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما،
اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی بکر و عمر کو کہ لو اجتمعتم فی مشورۃ، اگر تم دونوں کسی ایک بات پہ اکٹھے ہو جاؤ مشورہ دینے پہ تو میں تم دونوں کی مخالفت پھر نہیں کروں گا۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابی بکر کی رائے ایک ہو، سیدنا عمر کی رائے ایک ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی رائے کو قبول فرما لے، جیسے کہ اسارہ بدر کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ نرمی کی جائے اور ان پر احسان کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کافروں کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضور نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو لے لیا، لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر کسی مسئلے میں تم دونوں متفق ہو کے ایک بات کہہ دو تو پھر میں تم دونوں کی مخالفت نہیں کروں گا، یعنی پھر تمہارے مشورے کا اتنا وزن ہے کہ جو تمہارا مشورہ ہوگا وہ میں قبول کر لوں گا۔ وروا ابن مردوہ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العزم وقال مشاورۃ اہل الرأی ثم اتباعهم، اللہ نے فرمایا وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ عزم کا معنی ہوتا ہے استحکام، ارادہ کر لینا پختہ۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے پوچھا گیا کہ حضور فاذا عزمت، عزم کا کیا معنی ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جو اصحاب رائے ہیں، جو مشورہ دینے کا مقام رکھتے ہیں، ان سے مشورہ لے لیں اور پھر ان کے مشورے پہ چلیں اور اللہ پہ توکل کریں۔ عزم کا معنی جو ہے وہ یہ۔ وقد قال ابن ماجہ حدثنا ابو بکر بن شیبہ قال حدثنا یحییٰ بن بکیر سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المستشار مؤتمن۔ اس حدیث سے پاک میں بھی آیا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے لازم ہے کہ وہ امانت دار ہو، یعنی صحیح مشورے دینے والا۔ تو آدمی جب بھی مشورہ لے تو کسی دین والے سے لے، جب بھی مشورہ لے کسی اہل علم سے لے، جب بھی مشورہ لے متقین سے، اچھے لوگوں سے لے۔ فاسقین سے مشورہ لے گا تو وہ کیا مشورہ دے گا؟ وہ تو لازمی بات ہے کہ ان کی مشورے کی حیثیت ہی کیا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب مشورہ لیا جائے اس سے لیا جائے جو امانت دار ہو۔ ورواه ابو داود والترمذی وحسن النسائی من حدیث عبد الملک بأبسط من هذا۔ ثم قال ابن ماجہ حدثنا ابو بکر بن شیبہ قال حدثنا اسود بن عامر عن شریک النامش النبی عمر الشیبانی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤتمن تفرد به۔ وقال ايضا حدثنا ابو بکر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدہ وعلي بن هاشم بن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استشار احدكم اخاه فليشر عليه۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے آقا نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا اذا استشار احدكم اخاه، جب کوئی بھائی تم سے مشورہ طلب کرے تو تم اس کو صحیح مشورہ دو، اگر کوئی مشورہ مانگے تو مشورہ دینا چاہیے۔ وقوله تبارک وتعالی فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، ای اذا شاورتم فی الامر وعزمت علیہ فتوکل علی اللہ فی۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مشورہ کر لیں، جب آپ نے اصحاب رائے سے، اپنے صحابہ سے کسی بات میں مشورہ کر لیں تو اب پختہ ارادہ کر کے فیصلہ کریں اور اللہ پہ توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات پہ سارا کرنے والوں کو پسند رکھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں۔ وقوله تبارک و تعالی ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وهذه الآية كما تقدم من قوله تبارك وتعالى ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ثم أمرهم بالتوكل عليه۔ اور اللہ نے فرمایا یاد رکھو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کریں تو پھر کون تم پہ غالب آ سکتا ہے، اور اللہ تمہیں ذلیل کریں، شکست دے تو پھر کون تمہیں بچا سکتا ہے۔
مدد دینے والا بھی اللہ، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے. یہ اس کے احکام ہیں. اسباب کی حد تک تو مشورہ کرو، اسباب کی حد تک تم تیاری کرو، باقی فتح و شکست جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ثُمَّ أَمَرَهُم بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ. اللہ پاک نے حکم دیا کہ اللہ پہ توکل کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. وقوله تبارک وتعالی وما كان لنبي ان يغل. وقال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد ما ينبغي لنبي ان يكون. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال مسلم بن واد قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين عن ابن باز قال فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها وانزل الله تعالى وما كان لنبي ان يغل. اب اس کے بعد روایت مبارک میں اور آیات مبارک میں یہ آتا ہے کہ اصل میں یہ تھا کہ جنگ بدر کے موقع پر ایک قطیفہ ہوتا ہے بچھانے کے لیے، ایک ٹکڑا، جیسے آپ قالین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سمجھ لیں. وہ جب نہ ملا مال غنیمت میں تو بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ پتہ نہیں شاید حضور پاک نے اپنے لیے رکھ لیا ہو. تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ کیسی باتیں کرتے ہو. وما کان لنبی ان یغل. اللہ کے نبی تو خیانت سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جو ہیں معصوم ہوتے ہیں. وہ کبھی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کوئی ایسی چیز رکھ لے. مال غنیمت میں سے چھپا کے کوئی چیز رکھنا جو ہے یہ تو سب سے بڑا غلول، سب سے بڑی خیانت ہے. اور اللہ کا نبی تو معصوم ہے، ان کے بارے میں ایسا تصور بھی نہ کیا جائے، کیونکہ یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی مال غنیمت میں خیانت کرے تو قیامت والے دن اللہ اسے کیا حکم دیں گے کہ وہ ساتھ لائے اور عذاب دیا جائے گا اور پھر اس کو پوری اس کے جرم کی سزا ملے گی. اس لیے فرماتے ہیں وما کان لنبی ان یغل. حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ما ينبغي لنبی ان یخون. نبی کی شان ہی نہیں کہ وہ خیانت کریں. اسی طرح دوسری روایت میں بھی آتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فقدوا قطیفة یوم بدر وقالوا لعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذها. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ حضور نے رکھ لیا. فانزل اللہ تعالی وما كان نبی ان یغل یخون. اصل میں یغل کا معنی کیا ہے؟ یخون، خیانت. لیکن ایک خیانت ہے عام اور ایک خیانت ہے مال غنیمت میں. تو مال غنیمت میں جو خیانت ہے اس کو کہتے ہیں غلول، جو کہ وہ سب سے شدید خیانت ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں نا، مثلا میں نے آپ کو امانت دی، آپ نے نعوذ باللہ خیانت کی، تو یہ تو صرف میرے مال میں خیانت ہوئی نا. اور مال غنیمت میں جو مال اکٹھا ہوتا ہے وہ تو سب مجاہدین کا ہے، اس میں تو تمام مجاہدین کا حصہ ہے. تو اس میں اگر کوئی خیانت کرے تو وہ خیانت جو ہے وہ غلول ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر مسلمان کو، خاص طور پہ جو لوگ مساجد، مدارس اور کمیٹیاں خیر کی چلاتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، کیونکہ ان کے بعد بھی لاکھوں لوگوں کا کسی کا پیسہ، ٹکا، آنا، 2 آنے، 4 آنے اکٹھے ہوتے ہیں. ان میں اگر خیانت ہو تو لاکھوں لوگوں کے مجرم ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو یہ خیانت تو ویسے جرم ہے، لیکن اموال غنیمت میں جو خیانت ہے وہ تو غلول ہے. اس لیے فرماتے ہیں قال ابن جریر حدثنا محمد ابن عبد الملک ابن ابی الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا خصیب قال حدثنا مقسم قال حدثني ابن عباس ان هذه الآية وما كان لنبي ان يغل نزلت في قطيفة حمراء. سرخ ٹکڑا تھا وہ. فقدت یوم بدر والے دن یعنی وہ تھا مال غنیمت میں، پھر گم ہو گیا. فقال بعض الناس اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذها فاکثروا فی ذلك فانزل اللہ تعالی وما كان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ. وقد روى ابو داود والترمذی جميعا قتيبة زیاد به وقال الترمذی حسن غریب. ورواه بعض من خصيف عن مكسب يعني مرسلا. ورواه المردوي من طريق ابي عمرو بن العلاء المجاهد بن عباس قال ان اتهم المنافقون
اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد فأنزل الله تعالى وما كان لنبي أن يغل. اب اس روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر بعض منافقوں نے ایک کوئی چیز گم جو ہوئی تو انہوں نے نعوذ باللہ موقع دیکھ کے حضور پر تہمت لگا دی کہ بھئی پتہ نہیں حضور پاک نے شاید اپنے لیے رکھ لی ہو. اور پھر جب بات نکل جاتی ہے تو پھر تو بات چلتی ہے. اس نے بھی کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہوتی اللہ معاف کرے کہ وہ خیانت کریں یا اموال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپا کے رکھ لیں. اللہ کے نبی اس بات سے بری ہیں. وروا من غیر وجہ ابن عباس وما تقدم وهذا تنزيه له صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه الخيانة في إداء الأمانة وكسب الغنيمة وغير ذلك. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے یہ آیت اتاری اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس آیت میں تمام قسم کی جو خیانت ہے کسی قسم کی اللہ کا نبی پاک ہے. اللہ کے نبی امانت والے ہوتے ہیں عدالت والے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی گناہوں سے خیانت سے پاک ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آ گئی. وقال لو فی انہوں نے بعض وقال نبی ان یغل اے بے یکسب نے بعض اسراویت کا بعض علماء نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی شان نہیں کہ وہ خیانت کریں. کیا مانا یعنی بعض کو دے دیں اور بعض کو نہ دیں. نہ اللہ کے نبی پورا عدل فرماتے ہیں پورا انصاف فرماتے ہیں حق والے کو حق پہنچاتے ہیں. بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ بھی فرمایا ہے وَقَذَا قَالَ الضَّحَّاقُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ مَن يَتَقَبَّلُ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ فَلَا يُبَلِّغُ أُمَّتَهُ. اور محمد بن اسحاق نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ کہ اللہ کے نبی خیانت سے پاک ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی پہ کوئی حکم اترے اور کچھ پہنچائیں امت کو اور کچھ نہ پہنچائیں. اللہ کے نبی اس سے پاک ہوتے ہیں. اللہ جو بھی حکم دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر پورے کا پورا پہنچا دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی اللہ نے احکام اتارے ہیں یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے نبی کچھ پہنچائیں اور کچھ چھپا دیں. نہ اللہ کے نبی ایسی باتوں سے پاک ہوتے ہیں. وقال حضرت بصیرت ما كان لنبي ان يغل بذم دیا خان. وقال تعالى وربي نزلت هذه الآية يوم بدر وقال بعض صحابه رواه ابن جرير انما ثم قال بعد من فسر هذه قراءة بما يتهم بالخيانة یعنی تہمت خیانت کی. ثم قال تعالى من يغل يأتي وغل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تحدید شدید ووعید اکید. اللہ نے اتنی بڑی تحدید بیان کی کہ اگر آج دنیا میں کوئی خیانت کرے گا تو قیامت میں لے کے آئے اور پھر پوری اس کو سزا دی جائے گی جو کچھ اس نے کیا ہے. وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك ايضا في احادیث متعددہ. اور اسی طرح بہت ساری احادیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نہی آئی ہے کہ خبردار خیانت نہ کرنا خیانت نہ کرنا خیانت نہ کرنا. قال الامام احمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير يعني ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن صار النبي مالك الاشجعي النبي صلى الله عليه وسلم قال آدم الغلول عند الله ذراع من الارض تجد الرجلين جارين في الارض او في الدار. ایک تو آدم من حضرت صاحب ذراعا وَإِذَا قَطَعَهُ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ابھی مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت روایت کرتے ہیں کہ آقا انعامدار نے فرمایا کہ سب سے بری خیانت کیا ہے؟ ایک ہاتھ زمین. تو صحابہ کو سمجھ نہ آئی بات کیا رسول اللہ کیا مانا؟ آپ نے فرمایا دو آدمی زمین میں ہمسائے ہیں یعنی زمین اراضی میں بننا شریک ہیں یا دیوار برابر ہے. تو اب اس کو موقع ملا تو اس نے ایسا ہل چلا کہ ایک ہاتھ زمین دوسرے بھائی کی اپنے اندر کر لی کہ یہ میری ہے.
تو یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ قیامت والے دن جب یہ بندہ آئے گا، اللہ حکم دیں گے کہ جتنا ٹکڑا اس نے بھائی کا چھپایا تھا 7 زمینوں سے وہ ٹکڑا اس کے گلے میں ڈالو، اٹھائے۔ تو اب کون اٹھا سکتا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اتنا بڑا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو یہ بھی بہت بڑی خیانت ہوتی ہے، اللہ معاف کرے۔ اور یہ بہت بڑا رواج ہے کہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، اسی طرح انہوں نے غریبوں کے حقوق جو ہیں وہ دبائے ہوئے ہیں۔ اب تو زراعت کا مسئلہ نہیں، اب تو غریبوں کے مربے ہضم ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے بول ہی نہیں سکتے، ان کی طاقت ہی نہیں، کیا بولیں غریب؟ کوئی غریب جرت ہی نہیں کر سکتا۔ یا اتفاق ایسے ہوتا ہے نا جی کہ 4 جانب سے زمین جو ہے کسی بڑے آدمی کی آ گئی اور درمیان میں کسی غریب کا چھوٹا سا 1 کلا 2 کلے 4 کلے ہوئی، بس وہ دبا لیا۔ نے کہا تمہارا ہے ہی نہیں، تم تقسیم کا کہاں بیچارہ تقسیم کرے اور کہاں سے خرچ کرے، اور بس وہ ختم ہو گئی اس کی بات۔ اور اسی طرح جو ہے یہ زمینیں اور گھر اور مکان اور مکانوں کے ساتھ جو پلاٹ ہوتے ہیں، آگے سین ہوتے ہیں، آہستہ قبضہ کر لیا۔ اچھا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سرکاری زمینیں ہوتی ہیں ان کو قبضہ کر لیا، سب حرام ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا عذاب دیں گے، حکم ہوگا کہ اس کے گلے میں طبقہ من 7 ارضین یوم القیامہ، کہ 7 زمینوں کا ٹکڑا بنا کے اس کے گلے میں ڈالو اور اٹھائے یہ عذاب۔ حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن لهيعة بن عبيد والعزيز بن الرحمن الجبير قال سمعت المستورد بن شداد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا او ليست له زوجة فليتزوج او ليس له خادم فليتخذ خادما او ليس له دابة فليتخذ دابة ومن نصاب شيئا سوى ذلك فهو غال۔ هكذا رواه الامام احمد۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مستورد بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا، من ولا لنا عملا، اگر کسی کو کسی کام پر افسر بنایا جائے، متولی بنایا جائے، اس کے رہنے کی جگہ نہ ہو تو رہنے کی جگہ بنا سکتا ہے، بیوی نہ ہو تو شادی کر سکتا ہے، خادم نہ ہو تو خادم رکھ سکتا ہے، سواری نہ ہو تو سواری بھی رکھ سکتا ہے۔ ان ضرورت کے چیزوں کے علاوہ اگر کچھ کرے گا تو وہ خیانت تصور ہوگی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ مثلا کسی کو کسی مقام پہ والی بنایا گیا، کسی کو کسی مقام پہ عہدہ دیا گیا، تو اس کو اتنا حق ہے کہ بس رہنے کی معقول جگہ، اب یہ تو نہیں کہ رہنے کی جگہ وہ کروڑوں کی بنا لے، رہنے کی جو عام مسلمانوں کی ہو اس حیثیت کی، رہنے کی جگہ، شادی نہیں تو شادی کر لے، سواری نہیں تو سواری رکھ لے، خادم نہیں تو خادم رکھ لے، کیونکہ اس کے بغیر بھی تو وہ کام نہیں کر سکتا نا پھر مسلمانوں کے، اگر اپنے کاموں میں بیچارہ الجھا رہے، اس کے علاوہ اگر وہ کچھ لے رہا ہے تو وہ خیانت ہے، وہ امانت نہیں کہلائے گی۔ هكذا رواه وقد رواه ابو داود بسند آخر وسياق آخر وقال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا البابي قال حدثنا الاوزاعي عن يزيد بن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجه فإن لم يكن له خادم يقول له مسكنا قال ابو بکر رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتخذ غیر ذلك قال صالح قال شیخنا الحافظ المزي رحمه الله رواه ابو جعفر بن محمد بن الجابي الموسى بن مروان فقال عبد الرحمن جبیر بن جبیر بن فین اشبه بالصواب۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ من کان لنا عاملا، ہم نے اگر کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی کسی امیر بنایا ہے، تو اس کا اگر غلام بیوی نہیں تو شادی کر لے، خادم نہیں تو خادم رکھ لے، رہنے کی جگہ نہیں تو جگہ لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جو اگر پھر زیادہ لے گا تو وہ خیانت کرنے والا ہے یا چوری کرنے والا۔ حدیث آخر قال المجرین قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبد المشیر قال حدثنا یعقوب الکمی قال حدثنا عبد المجید نے کہا عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عارف ان احدکم یاتی یوم القیامہ یحمل شاة لها صغا ینادی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك ولعرفن آدم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك ولعرفن آدم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد صلى الله عليه وسلم فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك ولعرفن آدم يأتي يوم القيامة يحمل قسما من أدم ينادي يا محمد صلى الله عليه وسلم فأقول لما أملك لك